رضا کی پہچان کو، اس رضا کے نام کو، اس کے فتووں کو، اس کے کام کو کوئی آج تک اٹھا سکا نہیں اور اٹھا سکتا بھی نہیں۔ وہ ہمارے لیے رب تعالیٰ کی نعمت، نبی پاک کی عنایت، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ صاحب عرس وہ ہستی جن کے گلشن کے کچھ پھول آپ کے سامنے ہیں، جبکہ ان کی مہک سمتوں میں ہے، ان کی خوشبو سمتوں میں ہے۔ میں بھی ایک ادنا سا خوشہ چین ان کا نام لے کر اپنا قد بڑھاتا ہوں، ان کی نسبت ظاہر کر کے آپ سے عزت پاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کے شہزادہ محترم جو واقعی محترم تھے، ان کا احترام لوگوں کی زبانوں پر نہیں دلوں میں بھی ہے۔ انہوں نے زندگی بھر اپنے والد گرامی کی جانشینی کا حق ادا کیا۔ تعمیرات کے حوالے سے دیکھیں، خدمات کے حوالے سے دیکھیں، ملکی، ملی، دینی، مسلکی، اللہ نے ان کو بڑی شان بخشی تھی، بڑی عزت کے ساتھ تشریف لے گئے۔ دونوں ہستیاں آرام فرما ہیں، ان سے فیض کا طالب یہاں علماء کرام موجود، اور سب سے زیادہ خوشی اس مکرم شہزادے کی ہے جس کا نام ہی انہوں نے فیض رسول رکھا۔ انشاءاللہ ان کی ہستی سے تمام وابستگان کو وہی فیض ملے گا جو وہاں سے جاری ہوا۔ اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، ان کے فیضان میں برکت فرمائے، انہیں بدبین اور حاسدوں کی نظر سے محفوظ رکھے۔ میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، اس جگہ جو خطاب کرتا ہوں وہ ذرا ہٹ کے کرتا ہوں۔ کیوں؟ یہ مرکز ہے، اس مرکز کی ایک حیثیت ہے، ایک تعارف ہے، ایک پہچان ہے، اور اسے آج تک کوئی بدل نہیں سکا، اور انشاءاللہ بدلے گا بھی نہیں۔ ہم اپنے آپ کو بڑے فخر سے سنی کہتے ہیں، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اعزاز کی بات ہے۔ سنی کون ہوتا ہے؟ آج مجھے کسی سے اس کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، یہ نسبت کافی ہے، یہ نسبت کافی ہے۔ ان کو نسبت بریلی سے ہے، بریلی کو نسبت بغداد سے ہے، بغداد کو نسبت مدینہ سے ہے۔ ہم ان نسبتوں سے ہٹنا نہیں چاہتے، ہمیں نئی تحقیق کی، متجددین کی ضرورت نہیں۔ میرے رضا کو 103 یا 104 سال ہو گئے، معلوم ہوگا
ہجری تقویم 1340 سے 1440 اور ادھر عیسوی تقویم سے 1921 سے 2021. آپ کے سامنے 100 سال سے زیادہ ہو گیا. اس رضا کی پہچان کو، اس رضا کے نام کو، اس کے فتووں کو، اس کے کام کو کوئی آج تک اٹھا سکا نہیں اور اٹھا سکتا بھی نہیں. وہ ہمارے لیے رب تعالیٰ کی نعمت، نبی پاک کی عنایت، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. میرے پاس الفاظ اور علم کم ہے، ان لوگوں کی شان بہت زیادہ ہے. اگر کوئی کہے کہ تم ان کے لیے ایسا کہہ رہے ہو تو نبی کے لیے کیا کہو گے؟ تو میں کیا، برسوں پہلے لوگ کہہ گئے لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر. ٹھیک ہے، اب میں آتا ہوں ذرا کھری کھری باتوں پر. جتنے بیٹھے ہو یا دنیا بھر میں جتنے سن رہے ہو، آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ، جتنے بھی سن رہے ہیں مجھے یہ بتائیں، کیا قرآن بدلا جائے گا؟ نہیں. حدیث بدلی جائے گی؟ نہیں. ہم کو بدلنا ہوگا. قرآن نہیں بدلا جا سکتا، حدیث میں ہیر پھیر نہیں ہو سکتا. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر گئے. آپ امام اعظم کو کیا جانتے ہو؟ جس ہستی کا نام نعمان بن ثابت، ابو حنیفہ کنیت، لقب امام اعظم، جس کے لیے امام شافعی فرمائے کلہم فی الفقہ عیال ابی حنیفہ، فقہ میں سب کے سب ابو حنیفہ کے محتاج ہیں. وہ امام اعظم جو کچھ سکھا گئے، ہم باقی اماموں کو بھی مانتے ہیں. میں امام شافعی کو بھی مانتا ہوں، میں امام مالک کو بھی مانتا ہوں، میں امام احمد بن حنبل کو بھی مانتا ہوں رضی اللہ عنہم. ان میں کسی میں عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں ہے. آج ہمارے پاس محدث اعظم جیسا استاد نہیں ہے. آج ہمارے پاس مفتی اعظم شہزادہ اعلیٰ حضرت جیسا مرشد نہیں ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ میں عام آدمی کو، عام سنی کو کیا کہوں؟ یہاں تو جنازوں پہ لڑائی ہونے لگ گئی. زندوں کے ساتھ تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یہاں تو جنازے پڑھنا مشکل ہو گئے. ہم حضرت سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کو حضرت وحشی کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. کس ہستی کو قتل کیا تھا انہوں نے؟ لیکن وہ اسلام لے آئے. علماء کہتے ہیں اسلام سے پہلے کی سارے خطائیں ختم. اب جو بھی پکارتا ہے حضرت وحشی کہہ کے پکارتا ہے. ایسا ہی ہے نا، سارے نام گنواؤں گا تفصیل ہو جائے گی. حضرت معاویہ نے کیا بگاڑا ہے؟ ان کے نام پر کیوں جنگ ہونے لگ گئی؟ ہمیں ایک سبق ہمارے بزرگوں نے پڑھا دیا، الصحابۃ کلہم عدول.
آج مدرسے ویسے نہیں رہے، استاد ویسے نہیں رہے، خود علماء کی اولاد ویسی، جھگڑے آ گئے، فتنے آ گئے، آلائے کار بن گئے، شکار ہو گئے۔ ہمیں سکھا دیا گیا جو صحابی ہے، قرآن نے کہہ دیا وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ علماء سے پوچھو، حسنہ سوء کی ضد ہے، بھلائی کا اللہ نے وعدہ کر لیا، کس سے؟ نبی کے ہر صحابی سے۔ صحابی ہونے میں سب برابر ہیں، درجے میں برابر نہیں۔ مولا علی کی شان میں 10 مرتبہ اپنی عمر کو ضرب دے لوں میں بیان نہیں کر سکتا، مولا کائنات کی شان کو ہم نہیں پہنچ سکتے، مگر جب حضرت معاویہ کی بات آئے تو صحابی ہیں، مجھے زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ حامیان یزید پلید کو اگر حضرت معاویہ کے نام سے چیڑ ہے تو ان کو چیڑانا میرا فرض بنتا ہے۔ اللہ کیا بات، سبحان اللہ۔ نعرے سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کرو، میں کسی نعرے کا مخالف نہیں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس عقیدے کی خاطر ہم نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ حضرت سیدی فضل رسول نے ڈنڈے کھائے، مارے کھائیں، میں نے زخم ابھی تک میرے جسم میں بم کے ٹکڑے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کی نہیں پرواہ، شاید یہی بخشش کا سامان بن جائے، مگر آج تکلیف ہوتی ہے جب سنی کو کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھو۔ اس کی سنیت کی تعریف اعلی حضرت سکھا گئے، میں اس کو بدلنا پسند نہیں کروں گا۔ کوئی اگر فقہ میں، فتوے میں اپنے آپ کو کسی دلیل کی بنیاد پر اختلاف کا حق رکھنے والا سمجھتا ہے تو میں اسے اتنا کہوں گا، فقہی اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے مگر شخص دیکھ کر ہوتی ہے۔ جس سے اختلاف کر رہے ہو کیا اس کے پائے کی سوچ رکھتے ہو؟ اتنی تخیل بلند ہے؟ اگر تم اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں مانتے تو ہم ادنا حضرت کا فتویٰ نہیں مانتے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ اسٹیج زمین سے شروع ہوا تھا، درخت کی چھاؤں میں پڑھانا شروع کیا تھا، آج یہ مرکز ہے فیصلہ آباد میں مگر دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں کی بات کو اتھارٹی سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے آپ سے کہوں گا کہ سوشل میڈیا کا شکار مت بنو، میرے داتا کو زندہ سمجھو اور ان کے مزار پہ جا کے نعرے لگاؤ، شور مچاؤ، خواجہ اجمیری کے مزار پر جا کر شور کرو، یہ کسی سنی کا کام نہیں ہو سکتا۔ 12 ربیع الاول کو مدینہ منورہ کی کسی نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ چڑھائی، پاکستان انڈیا کے لوگ وہاں بلند آواز سے نعرے لگا رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ شاید سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ کے ان نعروں سے، آپ کی ان آوازوں سے حضور خوش ہو رہے ہیں؟
کوئی کیل ٹھوکتا تھا تو ام المومنین کہتی تھی نبی کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ سبحان اللہ سبحان میرے کلپ موجود ہیں، لوگ جوتیاں پہنتے ہوئے جوتیاں پٹکتے ہیں زمین پر مسجد سے نکلتے ہوئے، مسجد نبوی سے نکل رہے ہو جس زمین میں نبی آرام فرما ہے، وہاں تم جوتیاں پٹک رہے ہو۔ مگر یہ ادب کب آتا ہے؟ جب کسی کامل کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہو، خالی رہے حالی نہ بنے۔ یہ درد کی باتیں ہیں، شاید کوئی اور نہ سنائے۔ قرآن کی آیت پڑھی میں نے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، نصیحت آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ کن کے ساتھ؟ مہنگائی بہت ہے، گورنمنٹ آپ سے سانس لینے کا بھی ٹیکس لے سکتی ہے، ابھی تک بولنے پہ ٹیکس نہیں ہے۔ کس کے ساتھ نہیں بیٹھنا؟ ظالموں کے ساتھ۔ نہیں، آواز نہیں آئی۔ کیوں کہلوایا؟ آپ کو یاد ہو جائے، یہاں کافرین نہیں فرمایا، ظالمین فرمایا ہے۔ ظالموں کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ ظلم کی تعریف ہمیں یہ پڑھاتے ہیں، وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، چیز کو اس کے غلط مقام پر رکھنا یہ ظلم ہے۔ تو صحابی کا جج بننا کیا ہوگا؟ اہل بیت کے لیے ہلکا جملہ کہنا کیا ہوگا؟ اولیاء کے لیے نامناسب بات کرنا کیا ہوگا؟ ان کے روضے پہ جا کے شور کرنا کیا ہوگا؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ بے شک پوچھ رہا ہوں آپ بے سے، شک۔ غلط ہوں تو مجھے ابھی ٹوک دیجیے۔ ہمیں سکھایا گیا، کیا سکھایا گیا؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ سبحان اللہ۔ اہل سنت کا کیا پار ہے؟ بیڑا۔ یہاں بیڑا کا لفظ کیوں آیا؟ حدیث سے لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جب آپ کشتی میں سفر کریں تو آپ کو کشتی بھی چاہیے اور ستاروں سے رہنمائی بھی چاہیے۔ کشتی میں نہیں بیٹھیں گے تو کنارے نہیں لگیں گے، ستاروں سے رہنمائی نہیں لیں گے تو سفر طے نہیں ہوگا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرے امام نے کہا، وہ امام جس نے عربی میں، فارسی میں، اردو میں کتنا کچھ لکھا ہے، 1000 سے زیادہ کتابیں۔ میں نے اپنے دل سے پوچھا تو پتہ چلا ان کا نام تھا احمد رضا۔ رضا اصل لفظ ہے، پکارنے میں ہم لوگ رضا پکارتے، احمد رضا۔ عدد بنائے تو 1000، تیرے 55 بنے۔ میں نے کہا اتنی ہی کتابیں لکھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کتابیں آج تو کمپیوٹر سے آپ کو ایک لفظ ڈالیں پورے حوالے مل جاتے ہیں۔ ایک ایک کتاب کو کھنگالنا، موافق اور مخالف اس کے حوالے ڈھونڈنا، عبارتیں پڑھنا، یاد کرنا، لکھنا، کتنا مشکل کام۔ یہ آج کے دور میں جو کتابیں آ رہی ہیں وہ ان کی بات نہیں کر رہا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضویہ لکھ گئے، 12 جلدیں تھی، جس کی 30 سے زیادہ جلدیں بن گئی۔ تم سے وزن نہیں اٹھے گا، متن کہاں سے اٹھے گا؟ ان کتابوں کا وزن نہیں اٹھا سکو گے، اس کے اندر جو لکھا ہے اسے کیسے اٹھاؤ گے؟ انہوں نے شاعری بھی کی، بادشاہوں کے قصیدے نہیں لکھے بلکہ نبی کی نعت لکھی، قرآن حدیث کی ترجمانی کی کہ جس کو کتاب نہ پہنچے شعر کے ذریعے عقیدے کا پیغام پہنچ جائے۔ کیا بات۔
کیا سکھایا انہوں نے؟ 2-3 شعر پڑھتا ہوں. وہ کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تم کو ہمتن کرم بنایا. ہم اللہ کی عطا کے بغیر کسی میں کوئی کمال مانتے. ابھی نعت شریف پڑھ رہے تھے ایک نعت خواں، آپ کہیں گے آواز بہت اچھی ہے، انہوں نے بنائی ہے؟ پوچھ رہا ہوں. آپ کسی کو کہو تم بڑے پیارے لگ رہے ہو، اس کی شکل اس نے بنائی ہے؟ کس نے؟ اللہ. تو اللہ کی عطا کے بغیر کسی میں ہم کوئی کمال مانتے. توحید کا اس سے زیادہ واضح عقیدہ اور کون سنائے گا؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا. ہمتن کرم کس کو کہا؟ نبی کو. کس نے بنایا؟ رب نے. جب وہ ہمتن کرم ہے تو ہم طالب کرم، ہمیں بھیک مانگنے. میں اسی شعر پہ 2 گھنٹے تقریر کر چکا ہوں، لیکن اس وقت اتنا ٹائم نہیں. ان کے ایک ایک شعر میں کتنی بلاغت، فصاحت، کتنی گہرائی اور گہرائی ہے. آج مجھ جیسا آدمی نکما نالائق ممبر پر بیٹھ کے دعوے سے کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کے بہت سے شعر مجھے سمجھ نہیں آتے. کس مقام سے انہوں نے لکھے، کیا شان ہے ان کے لکھنے کی، میں نہیں سمجھ پاتا. غور کرتا ہوں، دھیان دیتا ہوں، ان سے مدد مانگتا ہوں تو تھوڑی بہت سمجھ آ جاتی ہے. ایک شخص نے، علی گڑھ کے پروفیسر نے اعلیٰ حضرت کے 15 شعروں پر اعتراض کیا تھا. اس کا وہ 8 صفحے کا رسالہ مجھے کسی نے بھیجا، میں نے 250 صفحے میں اس کا جواب لکھا. ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ احمد رضا کیا تھا، اللہ نے اسے کیسا بنایا تھا. جب ہم سب ان پر جمع ہو چکے، اب کوشش ہو رہی ہے کسی طرح ان سے ہٹاؤ. اور یہ کوشش کرنے والے وہ نہیں ہیں، اپنے ہیں. کون ہیں؟ جو اپنے کہلاتے. جی اعلیٰ حضرت کوئی حجت ہے تو تم کیا ہو پھر؟ اگر وہ حجت نہیں ہے تو تم کیا ہو؟ اس ایک شخص کو پکڑ کر ہم سب متحد تھے، آج اس کو چھوڑ دیں گے، کہیں کے نہیں رہیں گے. حضرت مولانا قمر الزمان اعظمی صاحب انگلینڈ میں ہوتے ہیں، انڈیا کے ہیں، لکھنؤ کے. ان کا ایک جملہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جو رضا کا نہیں رہا وہ کہیں کا نہیں رہا، جو اعلیٰ حضرت کا نہیں رہا وہ کہیں کا نہیں رہا. مجھے بتاؤ محدث اعظم زمیندار تھے یا نہیں تھے؟ کھانے پینے کی کوئی دشواری تھی؟ نہیں. اگر زمیندارا کرتے رہتے محل بنا لیتے یا نہیں؟ اونچی. اس زمانے کی مہنگی کار آج کی اگر پراڈو ہے تو اس زمانے کی کوئی مہنگی کار بھی رکھ سکتے تھے یا نہیں رکھ سکتے؟ اونچی رکھ سکتے تھے. مگر جس شخص نے ساری زندگی چٹائی پہ گزاری ہے، نبی کی حدیث پڑھاتے، اور حدیث کا ادب کتنا، حدیث پڑھا رہے ہیں، ڈپٹی کمشنر آ رہا ہے اس کو دیکھ بھی نہیں رہے. میں نبی کی حدیث پڑھا رہا ہوں. کچھ سمجھ ہے؟ اساتذہ کا ادب، بڑوں کا ادب، اصاغر پر شفقت، آج اس کا نام نہیں ہے. سارے کہتے ہیں جو میں ہوں وہ کوئی اور نہیں ہے. کوئی کہتے ہیں ہم چو ماں دیگر نیس، کچھ کہتے ہیں ہم چو من دیگر نیس. جو میں ہوں وہ دوسرا نہیں، میں اس دیگر کو ڈنگر پڑھتا ہوں. جو میں ڈنگر ہوں وہ کوئی اور نہیں ہے. ڈنگر جانور کوئی کہتے ہو؟
سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح فرما دیا، جب نصیحت آ جائے تم کو، اصل بات پہنچ جائے، اس کے بعد ظالموں کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ اب ظالم ہر وہ شخص جو عدل نہیں کرتا وہ ظالم ہے، جو متقی نہیں ہے وہ ظالم ہے، جو بڑوں سے انحراف کرے ہم اس کی بات ماننے کو تیار نہیں اونچی کہہ دیں۔ حضرت امام حسن نے صلح کیوں کی؟ میں مشورہ دوں گا کیا؟ ہائے ہائے میں رائے دوں گا؟ حضرت امام حسین نے کس بات پر کلمہ حق بلند کیا؟ اگر اس کو سلام نہیں کر سکتے ہو تو اس پر بحث بھی مت کرو۔ بے شک سمجھ آ رہی ہے؟ بے شک سبحان حضرت امام اعظم کس لیے جیل میں گئے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ علماء سے نہیں، عوام سے پوچھ رہا ہوں۔ حضرت امام اعظم کو جیل میں کیوں ڈالا گیا؟ چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کیا۔ چیف جسٹس کا، آج کل تو آپ کو کوئی کونسلری کا عہدہ مل جائے آپ دوڑ کے لیں گے، ان کو چیف جسٹس بادشاہ کہہ رہا ہے تم قاضی القضات، آپ نے فرمایا میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ اس نے کہا تم اہل ہو، فرمایا پھر میں جھوٹ بول رہا ہوں، جھوٹے کو تو عہدہ نہیں دیا جاتا۔ اس نے جیل میں ڈال دیا، زہر پلوا دیا۔ امام اعظم نے عہدہ قبول نہیں کیا، کیوں؟ ظالموں کے دیے ہوئے عہدے نہیں لیے جاتے۔ اشارہ کیا ہے، کسی کی سمجھ میں آیا ہو تو آیا ہو، نہیں سمجھ آئی بات؟ سیدنا غوث اعظم کے پاس بادشاہ 2 تھیلیاں سونے کے سکوں کی بھر کے لایا، یہ نظر ہے، ہم تو ایسے شخص کو ذرا خاص جگہ دیں گے، سونے کے سکے لے کے آیا، اس کے لیے صوفہ لگاؤ، اس کے لیے جناب یہ ایسا ہی ہے نا، بناوٹی پیر، کاروباری اشتہاری پیر، جو پیر نہیں ہے منگل ضرور ہے، وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ بادشاہ لے کر آیا، آپ نے پکڑ کے نچوڑی تو ان میں سے خون نکلا۔ فرمایا تو یہ میرے پاس نظر لے کے آیا، لوگوں کا تو نے خون چوسا ہوا۔ ہم ان پیروں کے ماننے والے ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ حضرت وہاں اوپر تشریف رکھتے تھے، نیچے کتنے لیڈر آ کے چلے جاتے تھے، حضرت منہ بھی نہیں کرتے تھے۔ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ میں مبالغہ نہیں کر رہا، نہ مبالغہ ہے مجھے، میں نے دیکھا ہے، اور جن ہستیوں کو دیکھا ہے یقین ہے یہ آنکھیں نہیں سڑیں گی۔ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج اتنی بات کرنے کے بعد دوسری بات یہ کرنی ہے، آپ لوگوں نے مرنا ہے یا نہیں؟ جس نے نہیں کہا اس کو بھی مرنا پڑے گا۔ میں پوچھوں جنت میں کون کون جانا چاہتا ہے؟ سارے ہاتھ اٹھاؤ گے، جب تک مرو گے نہیں جنت میں جاؤ گے کیسے؟ جنت میں جانے کے لیے مرنا ہے نا۔ دنیا میں آنے کا آپ انتظام کر سکے تھے؟ نہیں، مرنے کا کر سکتے، مرنے کا کر سکتے۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ یہ سینہ روشن کرنا ہے، اس سینے کو عشق رسول کا مدینہ بنانا ہے۔ تمام حدیث کی کتابوں میں ہے، فرشتے آئیں گے سوال کریں گے، ایک سوال پر تو سبھی متفق ہیں، باقی کسی نے عبارت میں کم، لیکن 3 سوال، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال یہ جس ہستی کو دیکھ رہا ہے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، ماضی، پاسٹ ٹینس،
بچے بھی جانتے ہیں، ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، یہ نہیں کہ اب کیا کہتا ہے، کیا کہتا ہاں سنیو تمہارے لیے تو اعلیٰ حضرت آسانی کر گئے، کتنی آسانی کر گئے. پوچھو کیا کہتا تھا؟ میں کہتا تھا سب سے اور کا زیادہ ہے. یہ دعوے کی بات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اونچی کہو. پہلے تو میں نے فضائل بتائے، اب بات آئی ہے افضلیت کی. افضل کون؟ تو میں ان دونوں میں سے کسی کو افضل کہنا چاہوں تو مجھے دلیل چاہیے. کیا چاہیے؟ اونچی. ابھی بھی آواز نہیں آئی. وہ دلیل کوکب نورانی کی نہیں ہوگی، وہ دلیل اعلیٰ حضرت کی بھی نہیں ہوگی، وہ دلیل امام اعظم کی بھی نہیں ہوگی، وہ قرآن اور حدیث کی ہوگی. کس کی ہوگی؟ اونچی. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں سب سے. جب نبی کو سب سے افضل کہہ رہے ہیں تو کیا مطلب شک کی تو گنجائش نہیں، دلیلیں کم پڑ جائیں گی، شان بلند رہے گی. سب سے اولا اعلیٰ. اب بات آ گئی صحابہ میں، صحابیوں میں سب برابر ہیں، فضائل بے شمار، ہر صحابی کی الگ الگ فضیلتیں بھی ہو سکتی ہیں، مگر ان میں افضل کون ہے فیصلہ میں نہیں کروں گا، فیصلہ نبی کریں گے. کون کریں گے؟ قرآن اور حدیث. اور قرآن اور حدیث نے بتا دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اور وسیجنبها الاتقی. قرآن کی آیتیں سامنے رکھ کر فیصلہ ہوا، تمام صحابہ میں صدیق اکبر افضل ہے. یہ محدث اعظم کا دیا ہوا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کا دیا ہوا نہیں ہے، نبی کا دیا ہوا ہے. یہ انہی کے ترجمان تھے، یہ وہی سبق پڑھاتے تھے جو مدینے سے آتا تھا. آج لوگ بدل لیں ان کی مرضی، انہیں کسی اور کو خوش کرنا ہوگا، یہ نبی کو خوش کرنا چاہتے تھے. سمجھ آئی؟ سب سے اولا اعلیٰ. ذرا ایمان کی حرارت کے ساتھ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا. تم پوچھتے ہو فرشتے کیا کہتے تھے، تم نبی پاک کو کیا کہتے تھے، جنہیں دیکھ رہے ہو کیا کہتے تھے. ہم کیا کہتے تھے؟ سرور کہوں کہ مالک کو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. آپ کے ذوق کے لیے اشعار پڑھے. اب میں نے بات کر لی، مسئلہ نکلا خلق قرآن کا. زمانہ تھا عباسیوں کا، عباسی ان کو کچھ خلفاء کہتے ہیں، کچھ بادشاہ کہتے ہیں. مامون رشید کے پاس درباری ملا، درباری ملا، علماء سو بھی ہوتے ہیں، علماء حق بھی ہوتے ہیں، سچ کہنے والے بھی ہوتے ہیں اور خرابیاں ڈالنے والے بھی ہوتے ہیں. یہ بیٹھے علماء پوچھ لو، حدیث موجود ہے. سب سے بہترین طبقہ بھی علماء کا ہے، سب سے برا طبقہ بھی علماء کا ہے. جو حق کی بات کرے ڈٹ جائے، کھال کھچوا لے، مگر پیچھے نہ ہٹے، وہ علماء حق ہے. اور جو ڈالروں پہ، ریالوں پہ، کرنسی پہ، عہدوں پہ، کرسی پہ، چمک دمک پہ، نہیں ٹی وی کا پروگرام ملنے پر بک جاتے ہیں. مذاق نہیں کرنا، پروڈیوسرز کے جوتے اٹھا لیتے ہیں کہ ٹی وی پہ موقع مل جائے. کہاں گئے وہ لوگ؟ خلق قرآن کا مسئلہ کہ قرآن مخلوق ہے. درباری ملا نے بادشاہ کے کہنے پہ کہہ دیا قرآن مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل
رضی اللہ تعالی. وہ محب صحابہ بھی تھے، محب اہل بیت تھے. فضائل الصحابہ ان کی کتاب موجود ہے. صحابہ کے بھی چاہنے والے اور اہل بیت کے بھی چاہنے والے، اونچی. چاہنے والے. مولا علی کی تعریف کرنا رافضی ہونا نہیں ہے، اہل بیت کا ذکر کرنا رافضی ہونا نہیں ہے، صحابہ کا ذکر کرنا ناسبی ہونا نہیں ہے. ناسبی کا مطلب اہل بیت سے دشمنی رکھنے والا. ہم سنو یہ اعلان ذمہ داری سے کر رہا ہوں، ان سب کو گواہ بنا کے، ہم نہ خارجی ہیں، نہ رافضی ہیں، نہ ناسبی ہیں، نہ تفضیلی ہیں. ہم الحمدللہ پکے سنی ہیں. ہم پکے سنی ہے، پکے سنی ہے. ہاں جی. اگر کوئی ذکر اہل بیت کرنے پہ ہمیں رافضی کہہ دے، ذکر صحابہ کرنے پہ ناسبی کہہ دے، وہ اللہ کی بارگاہ میں خود جواب دے گا، میرا کچھ نہیں بگاڑے گا، اپنا بگاڑے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ امام احمد بن حنبل کا زمانہ، آپ نے فتویٰ دیا قرآن غیر مخلوق ہے، کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، اور یہ کلام اللہ کا ہے، اس کی صفت ہے. اللہ کی صفتیں مخلوق نہیں، غیر مخلوق ہے. جیل میں ڈال دیا گیا، کرتا اتار دیا گیا، تہمد دھوتی لنگی صرف وہ ہے، کوڑے مارے جا رہے ہیں، آپ کو گرم پانی ڈالا جاتا ہے، کیا کیا تکلیفیں دی جاتی ہے. بڑے بازار میں بیڑیاں ڈال کے لایا جا رہا ہے، تہمد کھلنے لگی. آپ نے اللہ سے کہا یا اللہ میرے ہاتھ بندھے ہیں، بس اتنا کہنا تھا، 2 ہاتھ آئے اور تہمد کو کس کے بند دیا. دیکھنے والوں نے پھر بھی سبق نہیں سیکھا، ٹکٹکی پہ لگا کے کوڑے مارے جا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں قرآن غیر مخلوق ہے، قرآن غیر مخلوق. ایک شاگرد آیا، حضرت جی مائیں روز آپ جیسا بیٹا نہیں جنیں گی، ہم آپ جیسا امام کہاں سے لائیں گے. اسلام میں رخصت بھی ہے، جان بچانے کے لیے وقتی طور پر غلط کلمہ کہہ دینا، دل سے ایمان پر مطمئن رہنا، اس کی بھی تو اسلام میں گنجائش ہے. آپ اس وقت کہہ دیجئے ہمیں آپ جیسا کہاں ملے گا. فرمایا مسئلہ مجھے معلوم ہے، تیرے بتانے کا شکریہ. اس وقت مسئلہ میری جان کا نہیں، دیکھنے والوں کے ایمان کا ہے. کہیں گے کوڑے پڑے تو امام کا فتویٰ بدل گیا. سن رہے ہو؟ پوچھ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، انگریز کا زمانہ تھا، انگریز نے ہندوستان پر قبضہ کیا ہوا تھا. جارج پنجم ڈاک کی ٹکٹ، اس پر اس کی فوٹو بنی ہوتی تھی، الٹی لگاتے تھے، سر نیچا کرتے تھے. اس کے دور میں الٹی ٹکٹ لگاتے تھے. سنو، کورٹ میں اعلیٰ حضرت کے خلاف مقدمہ ہو گیا. آپ نے کہا میں انگریز کی کورٹ کو عدالت نہیں مانتا. اس زمانے میں جب مسلمانوں پر ظلم ہوتا تھا، اس شخص نے کلمہ حق کہا، کورٹ ہار گیا، رضا جیت گیا. بات کر دیتا ہوں، آ گئی ہے منہ پہ. ہمیں حکم ہے کہ اذان مسجد کے باہر ہونی چاہیے، خارج از مسجد. ایسا ہی ہے علماء، فتویٰ یہی ہے کہ مسجد سے باہر. اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، باہر والوں کو ہی بتانا ہوتا تھا نا کہ اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا. اعلیٰ حضرت باہر کہلواتے تھے. کسی نے مقدمہ کر دیا، بیلف آ گیا، چالان آ گیا کہ اعلیٰ حضرت سے کہو فلاں تاریخ میں عدالت میں حاضر ہوں. جو بیلف تھا نا، جو کورٹ میں آواز لگاتا ہے، آپ جاتے ہو کورٹ میں، فلانا حاضر ہو، اس کو بلایا اعلیٰ حضرت نے. فرمایا جب وہ جج کہے نا کہ احمد رضا حاضر ہو، تو یہ بات دروازے کے باہر نہیں کہنا، اس کے سامنے، اس کے منہ کے سامنے کہنا. اس نے کہا میری نوکری چلی جائے گی. فرمایا بچا لیں گے، نوکری بچا لیں گے. جج کے منہ کے سامنے کہنا احمد رضا حاضر ہو. اس کو پکا کر دیا، اس نے مان لیا. اگلے دن عدالت میں جج نے کہا بلاؤ.
اس نے جج کے سامنے ہو کر کہا احمد رضا حاضر ہو. جج نے کہا یہ کیا کر رہا ہے تو؟ باہر جا کے آواز لگا. اس نے کہا احمد رضا بھی تو یہی کہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جج کی سمجھ میں بات آ گئی, مقدمہ خارج ہو گیا. سمجھ آ رہی؟ ایک شخص آیا, اعلیٰ حضرت تاریخ گوئی میں مہارت رکھتے تھے, اور جی ہم نے امام باڑہ بنایا. اب امام بارگاہ کہتے ہیں وہ بنایا ہے تو اس کا تاریخی نام چاہیے. اس نے جو سن بتایا تو کون سا سال فرمایا؟ درے رفز. درے رفز کا گھر. رفز کہتے ہیں امیر کو چھوڑ کے اپنی راہ چل رہا ہوں, رافضی کہتے ہیں نا. فرمایا درے رفز. اس نے کہا انہوں نے تو کھلم کھلا کہہ دیا. کہنے لگا نہیں جی اصل میں وہ جو شروع ہوا تھا اس وقت مکمل 1 سال کے بعد ہوا. اس کا خیال تھا لفظ بدل دیں گے. اعلیٰ حضرت نے کہا دارے رفز, ایک الف لگا دی, سال بڑھ گیا. اس نے کہا نہیں جی اب ہم سوچ رہے ہیں کہ افتتاح اگلے سال کرنا. بدرے رفز, رفز کا لفظ ہٹایا. عقیدے کے پکے, عقیدے کے پکے. وہی احمد رضا جو ایک طرف یہ کہتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. مدینے جا کے کیا کہتے ہیں؟ کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا, کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے. جو انہوں نے کہا میں ان کی نسبت سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں عاجزی کیسے کی نبی کی بارگاہ میں. ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری بات. اور جب دشمن کو للکارتے ہیں تو کہتے ہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. ہم اس رضا کو مانتے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ عقیدت اور وہ نذرانہ پیش کیا. حضور کی بارگاہ میں جا کے کیا کہتے ہیں ذرا سنیں, دھیان سے سنیں. کہتے ہیں لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. حضور توجہ فرمائیے, مہربانی فرمائیے, دھیان کہیں اور جا رہا ہے. دھیان دھیان یہ غیروں کی تشریح اس وقت نہیں کر سکتا, ٹائم چاہیے. آپ کے ذہن میں اگر کوئی خیال غلط آ رہا ہے تو وہ جھٹک دو. یہ اعلیٰ حضرت ہیں. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. آپ سب نے سبحان اللہ کا مل کے پڑھ بھی لیا, سمجھے ہو. پہلے مصرے میں کوئی بات ہوتی ہے تو دوسرے مصرے میں اس کا جواب ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا. ابھی اتنا کہا تھا حضور نے دیدار کرا دیا. خوش ہو کے کہتے میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. سمیٹتا ہوں, آپ کو بہت زیادہ ٹھنڈ میں نہیں بٹھاؤں گا, حالانکہ جو بیان سنا رہا ہوں اس سے گرمی تو آ رہی ہوگی. توجہ چاہتا ہوں, میں بیماری سے اٹھاؤں طاقت نہیں ہے, پھر بھی یہ ان کا ذکر ہے, کیونکہ میں اسی ذکر کو دوا بھی سمجھتا ہوں, شفا بھی سمجھتا ہوں. توجہ چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم اور محدث اعظم, جب ہم یہ ٹرائنگل بناتے ہیں, تکون بناتے ہیں, آگے ہیں امام اعظم, پھر ہیں اعلیٰ حضرت, اور پھر ہیں
محدث اعظم. درمیان کی ہستیاں یہ نہیں ہے کہ میں نکال رہا ہوں، وہ سب بیچ میں آ رہی ہیں. چونکہ خط جب کھینچا جائے تو کٹتا نہیں ہے، سب بیچ میں آ جاتا ہے. یہ تین ہستیاں میرے اور آپ کے لیے. آج اگر کوئی شخص ان تینوں میں سے یہاں کا ہٹے گا، کہیں پناہ ملے گی؟ نہیں. اونچی نہیں. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. سبحان اللہ. میں دل کھولنا چاہتا ہوں لیکن بہت احتیاط کر رہا ہوں کیونکہ اتنی زیادہ کڑوی باتیں آپ سے ہضم نہیں ہوں گی. اور سوشل میڈیا پہ کل میرے کون سے کلپ چلائے جائیں گے مجھے نہیں پتا. ان کو اپنے مطلب، کیونکہ آدمی اتنا ہی سمجھتا ہے جتنی سمجھ ہوتی ہے، اور اپنی سمجھ کے مطابق سمجھتا ہے، ہمارے کہنے کے مطابق نہیں سمجھتا. میں بتانا چاہتا ہوں، میں امام اعظم کا دامن بھی نہیں چھوڑ سکتا، میں اعلیٰ حضرت کا دامن بھی نہیں چھوڑ سکتا، میں محدث اعظم کا دامن بھی نہیں چھوڑ سکتا. 62 برس ہو گئے. کتنا عرصہ؟ 62. اس ہستی کو پردہ کیے ہوئے 62 سال ہو گئے. اتفاق سے 1962 ہی تھا اس وقت بھی، شاید 62 تھا نا. 62 برس ہو گئے. کوئی نام دبا سکا؟ نہیں. ساری دنیا نے، میں یہ ڈاکٹر عثمان صاحب بیٹھے ہیں ماشاء اللہ، ایک زمانے میں حضرت ان کو کہتے تھے، یہ مجھے امریکہ سے فون کرتے تھے سورس کے لیے، وہ وقت تھا. لیکن محبت کی باتیں حالانکہ حضرت خود بھی کہہ لیتے تھے، ان کو بھی اعزاز بخش دیتے تھے، ان کا بھی احسان. انہوں نے بھی دنیا دیکھی. میں 5 کانٹیننٹ، 5 غرور اعظم گھوم چکا ہوں نبی کے نام کی برکت سے. سبحان اللہ. میں نے وہاں بھی سفر کیا جہاں اردو بولنے والا کوئی نہیں، بلکہ ایسی جگہوں پہ بھی جانا ہوا جہاں انگریزی بولنے والا بھی کوئی نہیں. وہاں ان کی اپنی اپنی بولیاں. میں نے وہاں بھی مصطفیٰ جان رحمت کی صدائیں سنی ہیں، کیا ہی بات ہے جی. سبحان اللہ. اور ان کے اپنے اپنے ترنم میں سنی ہیں. جو بات کہنا چاہتا ہوں، آپ ہر سال مجھ سے یہ باتیں سنتے ہیں. میں پھر کہنا چاہتا ہوں، 100 برس گزر جانے کے بعد نہ احمد رضا کو کوئی کم کر سکا، 62 برس گزر جانے کے بعد محدث اعظم کو کوئی کم نہیں کر سکا. امام اعظم تو بہت اونچی چیز ہے. ہم دعویٰ کرتے ہیں ہمارے محدث اعظم کا سچا شاگرد ہو کوئی اس کو بھی نیچا نہیں کر سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور سے امام اعظم کا بھی ہے، محدث اعظم کا بھی ہے. اور یہ اعظم کا لفظ ہمیں ہی ملا ہے کیونکہ ہم سواد اعظم، کیونکہ ہم بھائی ہمارا فاروق اعظم، ہمارا امام، ہمارا غوث اعظم، اور ہم سواد اعظم. یہ اعظم کا لفظ ہمیں ہی ملا، عظمت کے حوالے سے بھی، بڑے ہونے کے حوالے سے بھی. تو یہاں آنے والوں کو پیغام یہ دے رہا ہوں، اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا. ہم گناہ گار ہیں، بہت گناہ گار ہیں، جتنے بھی گناہ گار ہیں، مگر بے ادب نہیں ہوں گے، بے ادب نہیں ہوں گے. ہمیں ادب کرنا ہے. ہم نبی کا، سارے نبیوں کا ادب کریں گے، سارے صحابہ کا ادب کریں گے، نبی کی نسبت رکھنے والے ہر فرد اہل بیت کا ادب کریں گے. نہیں، میں تو سنی اس کو کہوں گا جو مدینے کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنائے. ہم کسی ولی کی شان میں بھی ہلکا لفظ گوارا نہیں کریں گے. آج کوئی آپ سے کہے کہ سنو اہل بیت کا ذکر نہیں کرنا، اسے کہنا میں کروں گا. کوئی کہے صحابہ کا ذکر نہیں کرنا، کروں گا. اور جب صحابہ کا ذکر تو پھر امیر معاویہ بھی صحابی ہے، پھر ابو سفیان بھی صحابی ہے، پھر ہند بھی صحابیہ ہے، پھر عمر بن عاص بھی صحابی ہے. ان میں سے کوئی میل رکھے تو میرا ایک ہی جواب ہے، اگر ان کی کوئی بات تمہیں سمجھ نہیں آئی، فیصلہ اللہ کرے گا، تمہیں جج بننے کا اختیار نہیں.
حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو معاملے تھے اس کا بھی ہمارے علماء نے بتا دیا. پوری امت کہتی ہے حضرت علی حق پر تھے، حضرت امیر معاویہ کا موقف خطائے اجتہادی کہتے ہیں. وہ اس کے مطابق میں اور آپ ان کی گرفت کر سکتے نہیں. ہم ان کے لیے کوئی ہلکا لفظ کہہ سکتے نہیں. امام حسن کو کیا جواب دو گے جنہوں نے حضرت امیر معاویہ پر اعتماد کر لیا تھا، صلح کر لی تھی؟ اب اگر میں آج امیر معاویہ کے بارے میں نامناسب بات کروں، میں امام حسن کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کیا میں ان سے زیادہ اونچی؟ وہ رضا، وہ کہتے مجھے گالی دے لو، جی نہیں بھرا میرے باپ کو گالی دے لو، جی نہیں بھرا میرے دادے کو گالی دے لو، میرے پورے گھرانے کو ایک نہیں 24 گھنٹے گالی دے لو، جتنی دیر مجھے برا کہو گے اتنی دیر میرے نبی سے تو رکے رہو گے. وہ کہتے ہمیں کہہ لو، ادھر کوئی ایک ہلکی بات اونچی تعظیم بھی کرتا ہے تو نجدی مرے دل سے. تم لوگ کہتے بھی ہو نبی کا نام بھی لیتے ہو تو مرے دل سے لو. نبی کا نام لو پیار سے. پیار سے کس پیار سے؟ ذرا پہچانو نبی کون ہے. وہ کہتے ہیں زہر عزت و اطلاع محمد. اطلاع اونچائی بلندی، کتنے اونچے نبی. زہر عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. سمجھاؤں؟ میرے پاؤں اس وقت کہاں ہیں؟ زمین پر. ممبر کس پہ ہے؟ میرے پاؤں کہاں ہیں؟ زمین پر. بات اس کی کر رہا ہوں جس کے پاؤں عرش پر. کچھ میں نے سمجھانے کی کوشش کی، اگر سمجھ آئی. بات اونچی کر رہا ہوں، ان کے تو پاؤں اتنے اونچے ہیں، وہ خود کتنے اونچے. ابھی آپ نے معراج میں سنا ہوگا جب مسجد اقصی میں نماز کے بعد خطبے ہوئے تو حضور نے جب اپنا خطبہ شروع کیا حضرت ابراہیم جوش میں آ گئے. بہذا فضلکم، یہ ہیں وہ باتیں جن کی وجہ سے یہ افضل ہے. ہم گروہ انبیاء میں، گروہ انبیاء میں حضور حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں جو ابو الانبیاء ہے. ہمارے نبی پاک کے بعد نبیوں میں افضل وہ کہہ رہے ہیں تو اعلیٰ حضرت بھی وہی کہہ رہے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ. ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. کسی کے جنازے سے روکنا ہے تو متفقہ فتویٰ دو، ہمت ہے تو دلائل کے ساتھ فتویٰ دو اور خود اس میں ملوث نہ ہو. وہ اے ہمت تو آؤ، فلانا ناسبی فلانا رافضی نیم رافضی فتویٰ دو، متفقہ فتویٰ دو اور پھر اس کا سامنا بھی کرو. ورنہ کسی مسلمان پر تہمت رکھنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آج تمہارے مدرسے آباد ہوتے، صحیح استاد پڑھانے والے ہوتے تو یہ اتنا انتشار نہ ہوتا. سنیوں جاگو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اور ایمان کی حفاظت کے لیے ایک بات کرتا ہوں. کسی نے مجھ سے پوچھا جی زندہ پیروں کے پاس لوگ آج کل کم جاتے ہیں، مزاروں پہ زیادہ جاتے ہیں. زندہ پیروں کے پاس کم جاتے ہیں، مزاروں پہ زیادہ. میں نے کہا اچھا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ ان کا کیوں؟ میں نے کہا زندہ پیر کے بارے میں تو شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ اصلی پیر ہے یا نہیں، اس کی پیری باقی رہے گی یا نہیں. ان کی تو چھن نہیں سکتی، ختم نہیں ہو سکتی، کوئی چھین نہیں سکتا. اس پر یقین ہے اس لیے ادھر جاتا اور ان کو زندہ مانتے. محدث اعظم دیکھ رہے، سن رہے. اللہ فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں. کیا اس میں قید ہے کہ بعد از وفات نہیں ہوگا؟ تذکرۃ الرشید میں گنگوئی نے لکھ دیا اولیاء کی کرامات
ان کی وفات کے بعد اپنے حال پر باقی رہتی ہے بلکہ اس میں ترقی ہوتی ہے. تو ہم زندہ کے عرس پہ آئے, اور جب عرس شادی کو کہتے ہیں, جب شادی ہوتی ہے تو انعام بٹتے ہیں یا نہیں, بے شک تحفے ملتے ہیں یا نہیں؟ ملتے ہیں. تو آج ایمان کا تحفہ لے کے جاؤ, صحیح عقیدے کا تحفہ لے کے جاؤ, اور اپنے آپ کو وابستہ رکھو ان سے. کہو ہم ان کا دامن چھوڑ سکتے نہیں. حضرت نے جو ٹائم دیا تھا میں اس کی پابندی کرتا ہوں. مجھے اندازہ ہے ٹھنڈ بھی ہے, آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے, آخری بات کہہ کے اجازت لیتا ہوں. ماں قبر میں ساتھ نہیں جائے گی. اللہ یا رسول اللہ, جاری رہے گا انشاءاللہ. توجہ, ماں باپ بہن بھائی لیڈر دوست بیگم صاحب, کوئی جائے گا صاحب؟ نہیں اونچی نہیں. مٹی ڈال کے بوٹیاں ڈھونڈ رہے ہیں. قبرستان میں جا کے منع تھا, ہنسنا نہیں, باتیں نہیں کرنا, وہاں بھی ٹیلی فون سن رہے ہوتے. ایسا ہی ہے نا, ہمیں اب خوف نہیں رہا. مجھے یہ بتاؤ, جہاں سارے منہ پھیر لیں گے وہاں آقا آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ بس یہ سوچ لینا ان کو کیا منہ دکھائیں گے, بس یہ سوچ کے جانا ان کو منہ دکھانا ہے. اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہہ دیا یہ میرا نہیں, تو پھر کوئی گنجائش. اللہ اس آستانے کو سلامت رکھے. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو, اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. تقریر نہیں کی, چند باتیں کی ہیں, اگر یاد رہی تو کام آئیں گی. اس شہزادے کے لیے بہت دعا کرنا, اللہ ان کو بہت ہمت دے. یہ جس طرح ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں اللہ کرے ڈٹے رہیں مسلک حق پر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.